إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر میں آپ سب کا آج کی اس صلاح ٹریننگ کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کا طریقہ پریکٹیکلی شروع کریں گے، شروع سے دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ چیزیں آج کے لیکچر میں اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تو پہلے آپ ریوائز کر لیجئے کہ پہلے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں نماز کی شرائط، کہ جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ شرائط کا مطلب یہ ہے کہ شرائط جو ہیں وہ نماز سے ایک الگ ہیں، نماز کے اندر شامل نہیں ہیں وہ چیزیں، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، ان کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ وہ پوری ہوں گی تو نماز ہوگی، اگر وہ شرائط نہ ہوں تو ان کی عدم موجودگی میں نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ وہ شرائط کیا تھیں؟ ہم نے پڑھی تھیں کہ جسم کا پاک ہونا، اور انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ یہ تین شرائط ہیں، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ ہو، اور نماز کا وقت ہو، جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے سطر وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا پورا جسم، صرف اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ پورا جسم اس کا مکمل سطر ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، یہ اگر پوری ہوں گی تو نماز ہوگی۔ اگر یہ 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے، جس کو پورا نہیں کیا گیا، تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرائط کے ساتھ ہم نماز جو ہے شروع کریں گے۔ اب نماز جو ہے اس میں کئی چیزیں جو ہے وہ ارکان ہیں نماز کے، یہ 6 شرائط ہیں نماز کے، اور کچھ چیزیں نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ وہ ارکان پورے ہوں گے تو نماز مکمل ہوگی۔ اگر ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی رہ جاتا ہے تو نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ رکن کے رہنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جس طرح شرط کے رہ جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح رکن کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوگی، ہمیں نماز پھر سے پڑھنی ہوگی۔ اور کچھ نماز کے واجبات ہیں وہ بھی دیکھیں گے ہم۔ نماز کے ارکان جو ہے وہ 12 ہیں، 12 نماز کے ارکان ہیں۔ نمبر 1 قیام، تکبیر تحریمہ، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا، اور اطمینان، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اطمینان سے نماز پڑھنا، اور 2 سجدوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا اور سجدے کرنا، اور اسی طرح رکوع سے اٹھ کر پھر سیدھے کھڑا ہونا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اور آخری تشہد میں بیٹھنا، اور آخری تشہد کی تلاوت کرنا، اور پہلا سلام پھیرنا، اور اسی طرح یہ جو ارکان ہیں ان تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا، ترتیب کے ساتھ کرنا۔ یہ ترتیب جو ہے یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ تو پھر سے دیکھ لیں، نماز میں قیام کرنا نماز کا رکن ہے۔ ہاں، جس بندے کے پاس طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، اس کے لیے الگ سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہلی تکبیر کہنا، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، وہ تکبیر کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھ کر پھر سیدھے کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اور تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ کرنا، آخری تشہد میں بیٹھنا اور تشہد کی تلاوت کرنا، پھر پہلا سلام پھیرنا۔ اور 12واں رکن یہ ہے کہ یہ جو
तमाम अरकान हैं इनको तरतीब के साथ करना। कोई रुकन हम पहले या बाद में नहीं कर सकते, तरतीब अगर बदल जाएगी तो नमाज का रुकन रह जाएगा और नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये 12 अरकान हमने ज़हन में रखने हैं, बल्कि याद करने हैं। हमें पता होना चाहिए कि नमाज में कौन कौन से अरकान हैं। जिस तरह हमने शराइत याद की पिछले लेक्चर में, उम्मीद है आपको याद होंगी, इसी तरह उन शराइत के साथ साथ हमें ये अरकान भी याद करने हैं। शराइत फिर से आप रिवाइज कर लें कि शराइत जो है वो तीन जो है पाकीज़गी के साथ हैं। जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हों, जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक हो, किबले की तरफ मुंह हो, नमाज का वक्त हो और सतर इंसान का ढका हुआ हो। ये 6 शराइत हैं जो नमाज से अलग है, नमाज का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन इनके रह जाने से नमाज नहीं होगी। और ये जो अरकान अब पढ़ रहे हैं, ये अरकान नमाज का हिस्सा हैं, नमाज के अंदर शामिल हैं। इनमें से कोई एक रुकन भी रह जाएगा तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो इनको भी हमने याद रखना है, ज़हन नशीन करना है कि ये अरकान हैं। क़याम, तकबीर तहरीमा, सूरह फ़ातिहा, रुकू, रुकू के बाद इत्मीनान से खड़ा होना, 2 सजदों के दरमियान बैठना, सजदे करना और रुकू से उठकर सीधे खड़े होना, और इसी तरह आखिरी तशहुद में बैठना और तशहुद की तिलावत करना, फिर सलाम फेरना और इन तमाम अरकान को तरतीब के साथ करना। ये अरकान है। ठीक है? यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, क़याम, तकबीर तहरीमा, सूरह फ़ातिहा, रुकू, इत्मीनान और 2 सजदों के दरमियान बैठना, सजदे करना और रुकू से उठकर सीधे खड़े होना, आखिरी तशहुद में बैठना, तशहुद की तिलावत करना और पहला सलाम फेरना, और तरतीब के साथ इन तमाम अरकान को तरतीब के साथ करना। अब नमाज के वाजिबात, ये 12 अरकान हैं और 8 वाजिबात हैं। वाजिब में से अगर कोई चीज़ रह जाए तो नमाज में सजदा उसको आप पूरा करना ज़रूरी नहीं है, सजदा साहव कर लें तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तमाम तकबीरात सिवाय पहली तकबीर के, पहली तकबीर जो है वो अरकान में से है। बाकी जितनी भी तकबीरें, अगर कोई तकबीर रह जाती है तो नमाज हो जाएगी। इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, रब्बना वलकल हम्द कहना किसी का रह गया है तो इससे नमाज हो जाएगी। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम एक बार कहना, और सजदे में सुबहान रब्बियल आला कम से कम एक बार कहना, और 2 सजदों के दरमियान रब्बिग़फिरली ये दुआ कहना, पहला तशहुद बैठना और पहले तशहुद की तिलावत करना। ठीक है, अब हम क़याम से जो है वो शुरू करते हैं। क़याम जो है, अब ये जो अरकान है ना, अरकान का मतलब है पिलर। जिस तरह नमाज के मुतालिक हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि नमाज जो है ये इस्लाम का एक रुकन है, इस्लाम का पिलर है। अगर हमारी नमाज ना हो तो इस्लाम ख़त्म हो जाता है, इस्लाम की बुनियाद गिर जाती है, पिलर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अब नमाज के पिलर हैं, जो नमाज के अरकान हैं वो नमाज के पिलर हैं। अगर अरकान में से कोई एक रुकन भी रह जाएगा तो नमाज का पिलर गिर जाएगा और नमाज सही तरीके पर नहीं होगी, नमाज मुकम्मल नहीं होगी हमारी। ठीक है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए फर्माबरदार बन जाओ, फर्माबरदार बनकर क़याम करो। तो क़याम करना है, खड़े होकर नमाज पढ़नी है। अगर किसी बंदे के पास खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बैठकर नमाज पढ़ें। ठीक है, और फिर क़याम में अगली चीज़ ये आती है कि जमात के साथ नमाज अगर पढ़ रहे हैं हम, और मुसलमान मर्द के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, वक्त पर पढ़ना फ़र्ज़ है, इसी तरह जमात के साथ भी नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। बिला वजह जमात से पीछे नहीं रहना चाहिए। अब क़याम में जमात के साथ जब हम खड़े होंगे तो सफ़ों को दुरुस्त करना है। बाकी चीज़ें तो बाद में पढ़ना शुरू करेंगे ना, पहले सफ़ें अपनी बनानी है, सीधी करनी है, सफ़ें दुरुस्त करनी है। उसके लिए हम देखते हैं कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हमें मिलते हैं। आपको ये नोट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हदीसें लिखी हैं, हवाला जात मौजूद हैं, आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में भी इंशाअल्लाह इसको शेयर किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी व कान अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सफ़ों को जोड़ा करो, मिलकर खड़े हुआ करो, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। ये एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ाती तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया। तो आप सहाबा कराम कहते हैं, जो हदीस को बयान करने वाले हैं वो कहते हैं हम में से एक बंदा अपने दूसरे साथी के कंधे के साथ अपना कंधा मिला के खड़ा होता और कदम के साथ कदम मिलाता। ये देखें,
یہ قدم ملے ہوئے ہیں، اس طرح قدم کے ساتھ قدم کو ملا کے کھڑے ہونا ہے، پیچھے سے ایڑی برابر ہونی چاہیے۔ اگر پاؤں کسی کا بڑا چھوٹا ہے تو وہ آگے سے کم زیادہ ہو جائے گا، لیکن پیچھے صف کی جو لائن ہے یہ سیدھی رکھنی چاہیے، یہ سیدھی ہونی چاہیے، اور دو ساتھی آپس میں یہ قدم ملا کر کھڑے ہوں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسو صفوفکم وقاربوا بینہا، اپنی صفوں کو جوڑو اور قریب قریب ہو جاؤ، حاذو بالاعناق، اپنی گردنیں سیدھی رکھو۔ فوالذی نفسی بیدہ انی ارى الشیطان، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ صف کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، دیکھیں یہ جس طرح بنائی ہوئی ہے صف، درمیان میں خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خالی جگہ میں شیطان جو ہے کأنہ الخزف، خزف ایک جو مینڈھا ہوتا ہے اس کے بچے کو کہتے ہیں، مینڈھے کے بچے کی شکل کا شیطان بن کے صفوں کے درمیان گھس رہا ہے۔ تو ہمیں صفیں برابر رکھنی چاہیے، جوڑنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استو ولا تختلفوا، صفیں جوڑو، آپس میں مل جاؤ، اختلاف نہ کیا کرو۔ اگر تم اپنی صفوں کو توڑو گے، اختلاف کرو گے، فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے دلوں میں اختلاف ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری نماز میں صفیں درست نہیں ہیں۔ شروع میں نے بتایا تھا نا، نماز کی درستگی کے ساتھ انسان کی زندگی کے بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز اپنی درست کر لیتے ہیں تو صرف نماز نہیں درست ہوگی ہماری، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ہمارے جو ہے کام معاملات انشاءاللہ وہ بھی درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفیں درست کرو، اللہ صفوں کو ملاؤ، جوڑو، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ تو ہمیں اپنی صفوں کو ملانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں اس طرح صف بنانا ٹھیک نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کیا صف میں اس طرح کھڑے ہونا، پاؤں کو اس قدر زیادہ کھولنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا نماز میں کھڑے ہونے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں کا درمیان میں گیپ ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، 4 انگلی کا ہونا چاہیے، یا یہ جو پکچر آپ نے دیکھی ہے بالکل ٹھیک ہے، یا پھر کندھوں کے برابر کا گیپ ہونا چاہیے، جتنے انسان کے کندھے ہیں پاؤں بھی نیچے اتنے کھلے ہونے چاہیے۔ تو یہ تیسرا آپشن جو ہے نا یہ درست ہے، جتنے انسان کے اوپر کندھے ہیں، جتنا اس کی باڈی ہے، نیچے پاؤں بھی اپنی اس باڈی کی مطابق کھولے گا۔ وہ اگر زیادہ کھولے گا تو دوسرا بندہ جو ساتھ والا ہے اس کی کندھا تو نہیں مل سکے گا، کم کھولے گا پھر بھی کندھا نہیں ملے گا۔ تو اپنی باڈی کے مطابق پاؤں کھولنے چاہیے تاکہ سب سیدھی ہو۔ اب یہ دیکھیں بالکل اس میں اس پکچر میں زیادہ کھولے ہوئے ہیں، اتنے نہیں کھولنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں کم کھولے ہوئے ہیں، اتنے بھی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اپنی باڈی کے مطابق۔ یہ دیکھیں یہ کھولے تو اپنی باڈی کے مطابق ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک۔ اس طرح کئی ساتھی جو ہے پاؤں اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں غلطی کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ اس میں جو ہے یہ قبلے کی جانب پاؤں نہیں ہے، پاؤں کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اس میں ایک پاؤں کا رخ سائڈ کی طرف جا رہا ہے، دوسرے پاؤں کا رخ دوسری سائڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر صف میں کھڑے ہوں گے تو پاؤں ساتھ نہیں مل سکے گا دوسرے بھائی کا، ملے گا صحیح تو یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کا کنیکشن ملے گا، پورا پاؤں نہیں ملے گا، جبکہ پاؤں پورا جوڑنا ہے، ایڑی ساتھ میں لانی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے پوری باڈی کے مطابق جتنی باڈی ہے اتنے پاؤں کھولنی چاہیے، اور پاؤں کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی فصلی، آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، پھر بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر۔ بیمار کے لیے کوئی آپشن وہ جو ہے کنڈیشن نہیں ہے اسپیسیفک، کسی بھی کنڈیشن میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت ہے بیٹھ کے پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے۔ اور بعض بیمار آج کل ایسے بھی ہیں جن کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ جو چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ تیسری کنڈیشن ہے، اس میں سجدہ نہیں ہوگا۔ آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں سجدہ کیسے کریں گے؟ اور پڑھتے بھی وہی ہیں جن کے گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک غلطی یہ کرتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اور چیئر تو رکھیے صف یہاں بنی ہوئی ہے، وہ اس کے پاؤں جو چیئر پہ بیٹھا ہے اس کے پاؤں آگے ہیں،
باقی صف والوں کے پاؤں پیچھے ہیں. اب یہ کیا کرتا ہے، چیئر پہ بیٹھا ہوا یہ کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، کہتا ہے میں قیام تو کر سکتا ہوں. یہ جب قیام کر دے تو آگے ہو گیا، باقی صف ساری پیچھے ہے، صف ٹوٹ گئی. تو یہ طریقہ غلط ہے. جب چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو پھر بیٹھے رہیں، پھر کھڑے نہ ہوں. ٹھیک ہے نا، پھر بیٹھ کے پڑھیں. یا پھر جو دوسرے طریقے والی نماز ہے، نیچے بیٹھ کے نماز پڑھیں. اگر آپ کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اور گھٹنے آپ کے ٹھیک ہے، نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو زمین پہ بیٹھیں. اور اسی طرح ایک اور بھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بیمار تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور وہ سجدہ کرتا تھا، یصلی علی وسادۃ، وہ تکیے پہ بیٹھ کے، تکیے پہ جو ہے نا وہ سجدہ کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تکیہ کھینچا اور پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، اس کو چھوڑ دو، لیصلی علیہ، فاخذہ فرما به وقال صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، ان استطاعت، جتنی طاقت رکھتے ہو، والا فاومی ایمان، اگر زمین پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو جھک جاؤ جتنا جھک سکتے ہو. یعنی تکیے پہ یا کسی بلند چیز پہ، جس طرح آج کئی چیئر جو ہے مسجدوں میں دیکھی گئی ہیں، چیئر بنی ہوتی ہیں اور اس چیئر کے اوپر آگے پھٹی سی لگی ہوتی ہے، اور اس پھٹی پہ جو ہے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کئی ساتھی، اس پھٹی پہ ہاتھ رکھ کے، جس طرح ابھی میرے سامنے ٹیبل پڑی ہے، تو کیا میں اس ٹیبل پہ سجدہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. ٹیبل پہ سجدہ کرنا ٹھیک نہیں. اب اسی حدیث سے لیا گیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تکیے پہ بندہ سجدہ کر رہا ہے، آپ نے تکیہ کھینچا اور پھینک دیا، اور فرمایا کہ نماز کو جو ہے وہ نیچے زمین پہ پڑھو نماز. تو ہمیں بھی نماز زمین پہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر طاقت نہیں ہے زمین پہ بیٹھنے کی تو چیئر پہ بیٹھ کے پڑھیں، اور اس میں سجدہ پھر آگے کوئی تکیہ رکھ کے، ٹیبل رکھ کے، یا جو چیئر بنی ہوتی ہیں اس کے آگے پھٹی لگی ہوتی اس کے اوپر سجدہ نہیں کرنا. سجدے کے لیے جھکنا ہے، رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں، سجدے کے لیے زیادہ، جتنا جھک سکتے ہیں جھکیں اللہ کے آگے، اس پیشانی کو خاک آلود کریں، نیچے لگائیں زمین پر، اللہ کے سامنے جھکیں، تاکہ یہ کسی اور کے سامنے اس پیشانی کو نہ جھکانا پڑے، اللہ کے سامنے جھکیں، جھک جائیں اور جوانی میں سجدہ کریں. تو اقبال کا شعر ہے نا، یاد آیا، کہتے ہیں کر لو جوانی میں عبادت کر لو، کب کرے گا عبادت جب گناہ کی نہ ہوگی طاقت. جوانی میں کئی لوگوں کو جو ہے بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. جوانی میں پھر سجدے کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، بڑھاپے میں بغیر سجدے کے پھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جوانی ہے، سجدے کی طاقت ہے، تو ابھی جھکیں، سجدہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سجدوں، ہمیں طاقت دیے رکھ، اللہ ہمیں صحت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، اور ہم مرتے دم تک جو ہے نماز پڑھتے رہیں. ہم پڑھتے رہیں نماز اللہ، اور پڑھتے پڑھتے ہی نکلے یہ جان اللہ، سجدوں میں ہی موت آئے ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دینا تو سجدے کی حالت میں دینا. ٹھیک ہے. تو عذر کی بنیاد پر سجدہ نہیں کر سکتا تو ٹیبل پر، چیئر پر یا کسی اور چیز پر سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ زمین پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر بیمار ہے، پریشانی میں، قیام کے لیے وہ سہارا لینا چاہتا ہے تو سہارا لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث ملتی ہے اس کی. اور اسی طرح ایک ہی رکعت میں بندہ قیام کر رہا ہے، آدھا قیام اس نے کیا ہے، تھک گیا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے یہ تراویح میں، یا لمبا قیام امام سب کر رہے ہیں، صبح کی نماز ہے، تو تھک گیا بندہ، بیمار ہے، بزرگ ہے، تو بیٹھ سکتا ہے کیا؟ ہاں بیٹھ سکتا ہے. حدیث ملتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بوڑھے تھے، اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے بیٹھ کر، پھر جب 30 آیتیں یا 40 آیتیں ابھی رہتی ہوتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے قیام کرتے اور پھر رکوع کرتے اور سجدہ کرتے. تو ایک ہی قیام میں کچھ دیر قیام کرنا اور بیٹھ جانا دونوں ثابت ہے. لیکن چیئر پہ کھڑے ہونا پھر چیئر پہ بیٹھنا، یہ طریقہ جماعت کے اندر ٹھیک نہیں ہے. آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو صف ٹوٹ جاتی ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ہاں آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو چیئر پہ آپ جو ہے بیٹھ سکتے ہیں، یا نیچے بیٹھنا چاہے تو نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور اگلی چیز، اب جب اللہ اکبر کہنا ہے، نماز کے لیے قیام کرنا ہے، تو اپنا سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ہے ہم نے، نگاہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سجدہ یہاں پہ کرنا ہے تو نظریں ہماری سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنی نگاہ کو، اپنے سر کو جھکا کر رکھتے، اور اپنی نگاہ زمین کی جانب لگا کر رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو انسان کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ تو ہم نے نماز میں دائیں بائیں ادھر ادھر کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھنا، بلکہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنے کی وعید آئی ہے، آپ نے فرمایا تم نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہو، مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ تمہاری نظروں کو ختم نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو نماز میں جو پہلی چیز حرام کر دیتی ہے، باتیں کرنا، کھانا پینا، دنیا کے معاملات حرام ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے بعد تمام کام دنیا کے وہ ختم، بند، اب نماز میں ہم آ چکے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تکبیر تحریمہ کا معنی حرام کرنے والی۔ اللہ یہ نماز کے ارکان میں سے اب ہم پڑھتے جائیں گے نا، جو جو چیزیں، جو پلر کا نشان آپ کو جو ملے گا جہاں پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ارکان ہے۔ پہلی تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، جو دنیا کے معاملات، باتیں یا کھانا پینا ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے اب نماز میں۔ اسی طرح ہمارا ذہن بھی نماز میں آ جانا چاہیے۔ تو پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنی ہے، اور کیا کرنا ہے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی تحریم جو حرام کرنے والی ہے وہ تکبیر ہے، اور سلام کے ساتھ ساری چیزیں دنیا کی حلال ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ رفع کا معنی اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ کہاں تک اٹھانا ہے؟ ہم اس کے دلائل دیکھتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت، اور 3 جگہ پر اٹھانا ثابت ہے۔ ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، بلکہ 4 جگہ، اور پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے پھر بھی اٹھانا ہے۔ اس کے لیے دلیل ملتی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نافع کہتے ہیں کہ بے شک ابن عمر تھے جب داخل ہوتے نماز میں کبر اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع کرتے تو تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اسی طرح، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہتے یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے، رفع یدی پھر بھی رفع الیدین کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ اور جب کھڑے ہوتے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر بھی وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى النبی اور اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 جگہ کا رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اب دیکھیں نا، ابن عمر تابعی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ مزید دلائل دیکھنا چاہتے ہیں، کئی لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلا رفع الیدین تو کرنا چاہیے، بعد میں رکوع میں جانے والا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہمیں تمام اماموں کی جو ہے احترام، عزت کرنی چاہیے، لیکن جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی جو ہے وہ تحقیق یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رفع الیدین جو ہے وہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو اس کی اپنی تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ تو ہمیں پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کرتا ہے فلاں نہیں کرتا۔ ہم نے یہ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی ہماری قبر میں کسی نے نہیں جانا، ہم نے اکیلے جانا ہے، اور یہ نماز ہوگی سنت کے مطابق ہوگی تو یہ نماز ہمیں چھڑائے گی قبر میں، سنت کے مطابق ہوگی نماز تو قیامت کے دن یہ نماز ہماری قبول ہوگی۔ اگر یہ نماز ہماری سنت کے مطابق نہ ہوئی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس پر اگر رفع الیدین کے تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین یا رکوع میں جانے والا رفع الیدین، اس پر آپ مزید دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے، ریسرچ کیجیے، آپ علماء سے پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اہل ذکر سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پر اگر آپ مزید دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو رفع الیدین، جس کا ترجمہ شیخ زبیر علی زئی حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کی ہے، آپ کو اس پی ڈی ایف میں اس کتاب کا بھی لنک مل جائے گا، یہاں آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور تمام دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کہاں تک اٹھانا ہے؟ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے؟ تو کندھوں کے برابر اٹھانے کے بھی دلائل ملتے ہیں اور کانوں کے برابر اٹھانے کے بھی دلائل ملتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نماز کی بعض چیزیں ایک سے زیادہ طریقوں سے ثابت ہیں،
تو جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہمیں قبول کرنی چاہیے، ان میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس نے صحیح نہیں کیا ہے، اس نے صحیح کیا ہے۔ جو چیز ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقوں سے ثابت ہے، دونوں ہمیں لینے چاہیے۔ بعض چیزیں ایک سے زیادہ طریقوں سے ثابت ہیں۔ اب جس طرح کندھوں کے برابر اٹھانا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یرفع یدی حذو منکبیہ، آپ اپنے کندھوں کے برابر، یہ جو کندھے ان کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے، یہ پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کندھوں کے برابر ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے، تو کندھوں کے برابر اٹھانا ثابت ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا، یہ بھی ثابت ہے۔ بے شک نبی کریم، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا کبرا، جب اللہ اکبر کہتے، رفع یدی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنی، یہاں تک کہ ان دونوں کو کانوں کی لو، یہ جو کانوں کی لو ہے اس کے برابر اٹھایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کو، ٹھیک ہے۔ اور وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے پھر بھی اسی طرح اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی اسی طرح ہاتھ اٹھاتے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں، کندھوں کے برابر بھی اور کانوں کے برابر بھی۔ ہاں، بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر کندھوں کی یہ انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کے برابر آ جانی چاہیے، اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ کندھوں کے برابر آئے، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ چیز طریقہ ثابت ہے کہ کندھوں کے برابر اٹھانا یا کانوں کے برابر اٹھانا، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ ہاں، یہ چیز ثابت نہیں ہے، بعض لوگ ہاتھ سے پکڑ رہے ہوتے ہیں کان، یہ کانوں کو ایسے پکڑتے ہیں، کچھ ایسے پکڑتے ہیں، اور کچھ ایسے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹچ کرنا ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے شروع میں نے کہا وہ نماز نہیں پڑھنی ہم نے اپنے ابو کو دیکھا پڑھتے ہوئے، ہمارے محلے کا ساتھی جو پڑھتا ہے وہ نماز، ہم نے وہ نہیں پڑھنی، ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے جو نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی ہے، اور وہ نماز احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ PDF میں بھی سینڈ کریں گے، ان حدیثوں کو آپ پھر سے پڑھیں، آپ کو یہ ریکارڈ لیکچر بھی ملے گا، ان کو دوبارہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ ہماری نماز اہم ترین نماز ہے، اور اس نماز کے لیے ہم نے ضرور ٹائم نکالنا ہے زندگی میں، اس کو پورے جو ایک کورس کو، تمام لیکچرز کو آپ نے تسلی سے سننا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے؟ کندھوں تک اور کانوں تک، دونوں چیزیں ثابت ہیں، کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ غلط طریقہ ہے، کانوں کو ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، بعض لوگ اس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، شارٹ کٹ ایسے کیا بس، کندھوں کے برابر نہیں ہے، ایسے کر کے باندھ لیے، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ بعض رکوع میں جانے والا رفع الیدین جب کرتے ہیں پھر بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں یا کانوں کے برابر اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت کم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ باندھنے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ یہ دیکھیں، ہاتھوں کو رکھنا، اب یہ بھی ایک سے زیادہ طریقوں سے ثابت ہے۔ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ کان الناس، سہل بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، جس طرح یہ دیکھیں، یہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ کو ایسے رکھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ اور دوسرا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ ثم وضع، وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کوہنی پر رکھا، والرسغ والساعد، کوہنی پر، اور رس کہتے ہیں یہ جوڑ، یہ جوڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جوڑ، اور والساعد کلائی، کفی ہتھیلی، اور رسغ یہ والی جوڑ، اور ساعد کلائی، یہ تینوں پر یہاں پہ اگر رکھیں گے ایسے ہاتھ، تو یہ کلائی پر، ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، اور اس کونی پر، تینوں جگہ پہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھا۔ اب ان ہاتھوں کو رکھنا کہاں ہے؟ یہ تو ہو گیا باندھنے کا طریقہ، ان کو رکھنا کہاں ہے؟ اور باندھنا بھی جو ہے 2-3 طریقوں سے ثابت ہے۔
اس طرح ہاتھ کو پکڑنا بھی ثابت ہے، یہ ایسے رکھنا، کلائی پہ رکھنا، ہاتھ پر اور کلائی پر رکھنا اور کوہنی کو پکڑنا، یہ بھی ثابت ہے۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا کان قائما فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے، قبض یمینہ علی شمالی، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑتے، تو یہ پکڑنا بھی ثابت ہے، رکھنا بھی ثابت ہے، یہاں پہ رکھنا بھی ثابت ہے اور یہاں رکھنا بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے، دونوں ہاتھ پکڑ کر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر اس کو سینے پر رکھنا ہے۔ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل ابن حجر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے وضع یدہ الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا اور ان کو پھر سینے پر رکھا، ہاتھوں کو سینے پر رکھا۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی ید الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، ثم یشد بینہما، پھر ان کو سختی سے پکڑتے اور ان کو سینے پر رکھتے نماز میں۔ تیسری روایت میں ہے کہ آپ حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور میں نے دیکھا کہ ان کو آپ سینے پر رکھا کرتے تھے۔ اس پر مزید دلائل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا لنک وضع الیدین علی الصدر، یہ کتاب، اس میں آپ کو مزید دلائل اس پر مل سکتے ہیں، کیونکہ جو مسئلہ جو ہے بعض علماء کے درمیان مختلف فی ہو، اس میں ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ خود دیکھنی چاہیے کہ حدیث میں صحیح سند کے ساتھ جو صحیح الاسناد مسئلہ ہے، جو ٹھیک طریقے سے ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہاں اس میں جو ہے بعض جو ہے وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا کی روایت پیش کرتے ہیں، جو روایتیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس میں ایک راوی ہیں جن پر تمام محدثین کا اجماع ہے کہ وہ راوی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ناف سے اوپر باندھنے کی جو روایت ہیں وہ ٹھیک ہیں، ناف سے اوپر باندھنے کی۔ اب ناف سے اوپر باندھنے کا سینہ بھی تو ناف سے اوپر ہی ہے نا، ایک ہے ناف سے اوپر اور ایک ہے اسپیسیفک جگہ کا نام آ گیا کہ سینے پر رکھا، جب ہم سینے پر رکھیں گے تو ناف سے اوپر والی روایت پر تو عمل ہو ہی جائے گا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے دونوں حدیثوں میں عمل ہو رہا ہے، اگر ناف سے اوپر باندھیں گے تو ناف سے اوپر والی روایت پہ عمل ہو گیا، اگر سینے پہ رکھیں گے تو دونوں میں عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ناف سے نیچے باندھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اونچا کر کے ایسے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں اس میں کیا غلطی ہے، یہاں پہ نظریں جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہیں، نظریں ہاتھ صحیح باندھے ہوئے ہیں لیکن نظریں اٹھی ہوئی ہیں، نظریں نیچے ہونی چاہیے سجدے والی جگہ پہ، ٹھیک ہے، نظریں سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے دعا استفتاح پڑھنی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای، ٹھیک ہے، یہ دعا آپ دیکھیں، آپ کو یہ مصباح الصلاۃ بک ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ سینڈ کی جائے گی، تو اس میں آپ دیکھ کر ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کریں، جس طرح پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا آپ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کریں، تو آج کے اس لیکچر کا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم اس دعا استفتاح نماز شروع کرنے کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ یاد کریں، یہ دعا بھی یاد کریں، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ اللہم باعد بینی، اے اللہ دوری کر دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایای اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدتا جیسا کہ تو نے دوری کی ہے، بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان، اللہم نقینی، اے اللہ صاف کر دے مجھے، کتنی پیاری دعا ہے، اللہ میں گناہ گار خطا کار، پتہ نہیں کتنے گناہ کر چکا میں، نماز میں آیا ہوں تیرے سامنے کھڑا ہوں، پہلے تو میرے گناہ دھو دینا اللہ، ختم کر دے، نقینی صاف کر میرے گناہوں کو، جس طرح صاف کیا جاتا ہے ثوب الابیض من الدنس، سفید کپڑا میل کچیل سے، اللہم اغسل خطایا، یا اللہ دھو میرے گناہوں کو، بالماء پانی سے، والثلج برف سے، والبرد اولوں سے۔ اس کے بعد اگلی دعا جو ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا ترجمہ بھی یاد کیجیے، اس کا ترجمہ بھی یاد کیجیے، انشاءاللہ آگے ہم اگلے ایپیسوڈ میں
مزید دعائیں دیکھیں گے، مزید طریقہ دیکھیں گے، اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں یا آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ جو احادیث آپ کے سامنے آئی ہیں یا نماز کا جو طریقہ آیا ہے، آپ اس کو دوبارہ ریویژن کیجئے، پچھلے لیکچرز کو بھی ریویژن کیجئے۔ اس لیکچر میں ہم نے نماز کے ارکان، 12 ارکان آپ کو بتائے ہیں، 6 شرائط بتائی ہیں، ان کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور اس دعا کا ترجمہ یاد کریں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کریں۔ انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پر امتحان بھی ہوگا، آپ ایگزامز میں بھی شامل ہوں اور نماز کو یاد بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی اس لیکچر کو سینڈ کریں، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی، نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور نماز کی جو فضائل اور برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔